حیات ناول ایپیسوڈ نمبر 14۔ آج کی ویڈیو بہت ہی رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ پلیز اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری دلجوئی ہو سکے۔ اور نوفل احمد خان جو اس کی جیلسی کی توقع کر رہا تھا، یہ بات سن کر بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، اور جب سمجھ آیا تو اسے گود میں لے کر کھڑا ہوا اور اتنا ہنسا کہ وہ بے اختیار دعا پڑ گئی تھی۔ بہلا تو چکا تھا وہ اسے۔ میں نے جھونک نہیں مارا، ہنس کیوں رہے ہیں؟ اور بتائیں کہاں ہے آپ کا بیبی؟ رویا رویا معصوم چہرہ پھولا ہوا اور بھی کیوٹ لگ رہا تھا۔ نوفل احمد خان اپنی ساری تھکن زائل ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ میرا بیبی ہے نا، تو تمہیں کیوں دکھاؤں؟ اس کا انداز اپنایا جو اس کی بیوی کو بالکل نہیں بھایا۔ پھر میں بھی آپ کو نہیں دکھاؤں گی اپنا بیبی، ناراضگی عیاں تھی۔ ابھی میرا کیوٹ سا معصوم سا بیبی میری گود میں ہے اور میں اپنے اس بیبی سے بہت پیار کرتا ہوں، اور دیکھو اب میرا بیبی میرے کندھے پر سر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے واقعی ہی اسے ایک بچے کی طرح لے رکھا تھا۔ جتنا وہ بھاگ دوڑ کر آج تھک چکا تھا، اس کی بیوی اس کی معصومیت اور ساری تھکن اتر چکی تھی، جس کی اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ میں بیبی ہوں آپ کا؟ مگر میں تو بیوی ہوں نا۔ بیبی کیسے ہوئی؟ سمجھداری دکھائی تھی۔ اوہوں، بیوی کے ساتھ ساتھ میری پیاری سی بیبی بھی ہو۔ بچوں کی طرح اسے کمر سے پکڑ کر اتنا اوپر اٹھایا تھا کہ دونوں کا چہرہ آمنے سامنے تھا۔ گرنے کے خوف سے وہ اس کی گردن میں اپنے ہاتھ لپیٹ چکی تھی، جس سے نزدیکی اور بڑھ گئی تھی۔ اس کا مطلب آپ میرے شوہر بھی ہیں اور پاپا بھی؟ حیرانی بجا تھی، اور کب پتا تھا کہ وہ پیارے سے آج کل کے شوہر بیویوں کو کیا کیا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ نوفل احمد خان نے بھی پہلے اس کو ایسے نہیں پکارا تھا، اور اس کی لاجک پر نوفل احمد خان ایک بار پورے کمرے میں کہکا گونج رہا تھا۔ اسی معصومیت سے تو اسے عشق تھا اپنی بیوی کی۔ حیدرآباد چلو گی الہان کے گھر؟ آپ پلیز مجھے نیچے اتاریں، آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا۔ اوکے اب بتاؤ۔ جی چلوں گی، اس کے ہاتھ کا معائنہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے بیوی، کل شام میں چلیں گے، تیاری کر لینا۔ اور اب چلو، میرے بیبی بھوکا ہے صبح سے۔ آپ بیبی نہیں بولے نا؟ مجھے پتا ہے آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انداز میں کس قدر خفگی درائی تھی۔ بیوی جاتی ہو؟ حیات کا ہاتھ پکڑ کر قریب کیا تھا اور دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لے کر جھکا تھا۔ بیوی، نوفل احمد خان اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑا سکتا۔ تمہاری معصومیت اور معصوم باتیں ہی تو اسے زندگی کا احساس دلاتی ہیں۔ تم میرے عشق کی امامت ہو بیوی، اور جس وجہ سے ابھی تم مجھ سے بچ کر بھاگ رہی ہو نا، تمہارا شوہر اس طلب کا بھوکا نہیں ہے۔ تمہاری قربت اسے بہکاتی ہے، اور وہ بہکانا، اس میں تمہارے چہرے پر رنگ بھرنا، اور پھر ان رنگوں کو دیر تک دیکھنا تمہارے شوہر کے دل کی طلب ہے، اور ایسے جیسے پورے جسم کو بلڈ کی۔ اور تمہارے شوہر کو تم سے اتنی ہی راضی ہے، خوش ہو، اور تم نے اس سے عشق کیا ہے۔ وہ تمہاری روح کا مطلوب ہے، جسم کا نہیں، جبکہ اسے یہ علم ہے کہ تمہاری روح اور جسم سب اسی کا ہے، اور وہ بے صبرا نہیں، وہ تمہارے ساتھ جیتا ہے۔ یار، اس سے اس طرح چھپ کر بچ کر اس کے جینے کی وجہ مت چھینو۔ وہ اس بک پر نظر پڑنے پر دوبارہ اس سے گریز کر محسوس کر چکا تھا۔ سوری، اس کا سر جھکا کر معافی مانگنا اسے پسند نہیں آیا تھا، اور اب وہ اسے اپنے آپ میں گم کیے آنکھیں بند کر کے کھڑا تھا۔ اسے پتا تھا وہ پھر اسے گریز برتے گی، کیونکہ اس کا ڈر بلا وجہ نہیں تھا، اور وہ بھی یہ جانتا تھا کہ پھر اس پر کمال کر لے گا۔ ڈور بیل کی آواز۔ دونوں چائے پیتے ہوئے چونکے تھے، کیونکہ اس وقت کسی کی آمدن کے گھر نہیں ہوتی تھی۔ بیوی، روم میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اوکے۔ اس کی گال کو تھپتھپاتا وہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر حیات نہ جانے کیوں وہیں کھڑی رہی۔ وہ چاہ کر بھی اندر نہیں جا پائی، اور دروازہ کھولا جو نفوذ سامنے کھڑا نظر آئے تھے۔ نوفل احمد خان اپنی اس زندگی میں تو کیا، اس زندگی میں بھی کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حرام زادے کمینے، تو نے میرے بیٹے کو نامرد بنا ڈالا۔ جان لے لوں گا میں تیری۔ ابرار قریشی نے اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کی طرف دھکا دیا تھا۔ اگر وہ اتنا مضبوط اور توانا ہوتا تو اس دھکے پر زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ اس کا نام نہاد بعد اپنے ایک بیٹے کے لیے دوسرے بیٹے کی جان لینے آیا تھا۔ ابرار قریشی نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے چہرے پر مارا تھا، پھر پے در پے کسی تھپڑ مارے تھے، اور اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے باپ کی بیوی، بہن اور بہنوئی تماشائی کھڑے اسے پیٹتے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں
ہونٹوں کے کنارے خون نکلنے لگا تھا اور چہرے پر انگلیوں کے واضح نشان چھپ گئے تھے۔ جائیں آپ لوگ یہاں سے، کیونکہ میں سیریسلی آپ لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتا، نہ آپ لوگوں کی شکلیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لہجہ متوازن تھا۔ اگر وہ پہلے والا نوپل ہوتا تو اب لوگوں کو دھکے دے کر نکال چکا ہوتا۔ جو بھی تھا، اسے اب اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا تھا، اسے ہلاک سے ہی بات سنبھالنی تھی۔ اس لیے ابرار قریشی کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اسے پیچھے ہٹایا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے ذرا بھی درد ہوا ہو۔ سالے کتے، ہمارے بچوں کی حبس بیچ میں رکھا ہے اور ہمیں مارا پیٹا، عزت کھلواڑ کی نہیں جینے کے قابل چھوڑا، ہمیں للکار رہا ہے۔ سالے، جان لے لوں گا تیری۔ مانیہ چودھری کے باپ نے بھی حصہ ڈالا اور اسے مارنے کے لیے بڑھا، مگر اس کے چہرے کی طرف اٹھتے ہی وہ بیچ میں ہی رک گیا تھا۔ تم لوگوں کی اولاد نے جو میرے ساتھ کیا، میں نے اسے بار بار اگنور کیا، لیکن جو انہوں نے میری بیوی کے ساتھ کیا، اگر ان کے ٹکڑے کر کے کتوں کو بھی کھلا دیتا تو بھی کم تھا۔ شکر کرو وہ زندہ ہیں۔ اس کے لہجے میں پھنکار نے کہ ایک پل اس کو ہراساں کیا تھا، مگر وہ اپنے نام کے کمینے تھے۔ جا ایسا ہی کوئی پارسا کی اولاد نہیں تو تیری بیوی بھی۔ بس بس بس، خبردار جو اپنی گھٹیا زبانوں سے میری بیوی کا نام لیا۔ اس کی دھاڑ پر مانیہ چودھری کی ماں ڈر کر اٹھی، جس نے اس کی بیوی کو بھی رگڑنے کی کوشش کی تھی۔ گیٹ آؤٹ! اس سے پہلے کہ نوفل احمد خان کے اندر کا جانور جاگ جائے اور اپنی قید کی دیواریں پھلانگ کر باہر آئے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے! مانیہ کے باپ کو دروازے کی طرف دھکا دیا۔ ایک بار پھر اسے مارنے کو بڑھا تھا اور اس سے زیادہ اپنے آپ پر غصے پر قابو نہیں پا سکتا تھا، اور جب بات اس کی بیوی کی ہو تو نہیں جائیں گے۔ جیسے تو نے ہمارے بچوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ویسے ہی تو اور تیری بیوی کا بھی حال ہوگا۔ تجھے کیا لگا یہاں چھپ کر گھر لے گا، یہاں چھپ کر رہے گا تو کسی کو پتہ نہیں ملے گا؟ یاور قریشی کی ماں نے بھی زہر اگلا تھا، اور تیری اور اس بیوی کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، جس کے لیے تو نے میری بیٹی کو برباد کیا، اسے سائیکو بنا ڈالا۔ مانیہ کی ماں اس روم کی طرف بڑھی تھی جہاں اس نے حیات کو جاتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بڑے قدموں کو نوفل احمد خان کی ایک دھاڑ نے ہی روک دیا تھا۔ آ رہی ہے پولیس تجھے اور تیری بیوی کو گرفتار کرنے، لوگوں کو ہراساں کرنے اور ان سے غلط کام کروانے کے الزام میں۔ بالکل پکے ثبوت جمع کیے ہیں۔ تجھے کیا لگا ہیرو بن جائیں گے، نام مل جائے گا تو تیری اوقات بدل جائے گی؟ رہے گی تو ایک وہی طوائف کا بیٹا جو نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ سوئی اور ان سے نہ جانے کس کا گناہ۔ تو خود گواہ اپنی ماں کے ننگے پن کا۔ حرام کی اولاد! اس کے باپ کی نام نہاد بیوی اس ماں پر اس کے ذلیل باپ کے سامنے مغالطہ بک رہی تھی۔ چاروں کے چاروں اس کی ماں اور اس کے لیے ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے تھے جو اس کا سینہ چیرتے جا رہے تھے۔ پھر سے اس کی ذات پر وہی حملہ کیا گیا جو اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا، اور شاید ان لوگوں کی اس کمزوری کا پتہ تھی جبھی وہی وار کرتے تھے جہاں درد ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ وہ مسلح پر بیٹھی باہر کی گولہ بارودی سن رہی تھی۔ ڈر سے کانپتی وہ اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی۔ اس پر پڑنے والے تھپڑوں کی آواز سے اندر تک آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ نوفل احمد خان کا ایک دم اس طرح خاموش ہونا اور اس کی روح کو تکلیف پہنچا گیا تھا۔ یا اللہ، تجھے پتہ ہے نا یہ کتنے اچھے ہیں، یہ کتنے گندے لوگ انہیں بہت تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی ماں کو لے کر۔ اللہ، ان کی ماں اچھی ہے۔ میں نے خواب میں ان کو بڑی خوبصورت جگہ، اور وہ جگہ جنت کے سوا کون سی ہوگی، میں نے قرآن پڑھتے دیکھا، اور وہ یہ خواب انہیں بتانے والی تھی تاکہ انہیں خوشی ہو، مگر یہ گندے لوگ پہلے آ گئے۔ اللہ پلیز تو ان کی مدد کرنا اور ان کی ماں کی حقیقت ان کے سامنے لا دے، ورنہ یہ کبھی بھی معتبر نہیں ہو پائیں گے۔ وہ سجدے میں گری، اپنے شوہر کے لیے اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی جب اسے آواز آئی تھی کسی نے کہا تھا کہ پولیس آ رہی ہے 5-10 منٹ میں۔ شاید ان لوگوں نے پہلے ہی اس کی دروازے خود ہی کرنے کا سوچا تھا جبھی پولیس کو دیر سے بلایا تھا۔ یا اللہ پلیز مدد کر، پلیز ان گندے لوگوں سے جس طرح انہیں تکلیف دی ہے ان کو پولیس لے جائے گی، یہ کچھ نہیں کہیں گے، اگر بات مجھ پر آئی تو پھر ان کی حالت خراب کر دیں گے اور پھر تو پولیس سزا بھی دے دے گی۔ یا اللہ کہ میں کیا کروں، یہ بہت تکلیف میں ہے، تو اس سے میں ان سے محبت کرتی ہوں تو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو مجھ سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، تو پھر تجھے مجھ سے زیادہ برا لگ رہا ہوگا نا۔ ان گندے لوگوں سے ان کی حفاظت کر دیں۔ ان لوگوں نے اور انہوں نے صرف تیرے لیے کھائی ہے اور اپنے پاپا سے تو جانتا ہے یہ بات، تو پھر مدد کرنا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اچانک کوئی بات آئی، پولیس ابھی تک نہیں آئی۔ اس نے جلدی نوفل احمد خان کے فون سے الہان کو کال کی تھی، مگر افسوس وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ صبح سے ہی اس کا پتہ تھا
صبح ہی اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک ارجنٹ کام کے لیے ممبئی آ رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے جلدی جلدی جو سمجھ آیا لکھا اور اسے میسج کر دیا۔ ڈبل لائن سے نیٹ آن ہونے کا پتہ چلا اور تھوڑی دیر بعد بلیو لائن سے پتہ چلا کہ وہ ریڈ کر رہا ہے۔ باہر وہ لوگ اس شوہر کی مینٹلٹی ٹارچر کر رہے تھے۔ الخان اسے کوئی میسج کیا جسے پڑھ کر اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ ہلکا سا جھانک کر دیکھا، وہ گندی عورتیں اور آدمی کتنا برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس کا شوہر لب پیچھے خاموش کھڑا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اپنی ماں کی اپنی آنکھوں میں اصلی ننگی تصویریں ایک غیر مرد کے ساتھ دیکھی تھی۔ آنکھوں کی بڑھتی وحشت اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے وہ رات یاد آئی تھی جب اس نے نوفل احمد خان سے اس کی ماں کے متعلق بات کی تھی تو اس نے کیسا ری ایکشن دیا تھا۔ اس کی شدت میں اس کے اندر تڑپ واضح تھی جو اس کے چہرے پر گرنے والے آنسوں سے بیان ہو رہی تھی۔ اس کے آنسوں سے حیات کا چہرہ تر ہو چکا تھا، تو اب جب یہ لوگ گند بک رہے تھے تو اس کے اندر کی کیسی جنگ چل رہی ہوگی وہ اندازہ لگا سکتی تھی۔ اسے اس کی ماں کے شفاف ہونے کا یقین تھا اور بارہا اس کا رب اسے اشارہ دے چکا تھا۔ وہ مجرموں میں کچھ لوگوں کی ہلکی سی جھلک بھی دیکھ چکی تھی، مگر نوفل احمد خان کے لیے یہ باب کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پھر اسے اپنی شادی والا دن یاد آیا تھا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں چمک محبت شاید نڈر بھی بنا دیتی ہے، جیسے اس پل وہ ایک قدم اٹھانے جا رہی تھی جس کے لیے بہت ہمت درکار تھی، اور پھر اپنے رب کا نام لے کر اپنا چہرہ اچھی طرح چھپایا تھا۔ ہاتھوں میں گلاؤز بھی پہنے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان گندے لوگوں کی نظر بھی اس کے وجود کے کسی حصے پر پڑے۔ نوفل احمد خان کے ایک ہیڈ نکال کر اللہ کا نام لے کر ہاتھ میں کچھ لیا تھا اور ہیڈ کی جیب میں چھپا کر ہمت کر لی، مگر خوف اندر کی انگڑائیاں لے رہا تھا جسے وہ اپنے شوہر کے لیے پس سے پشت ڈال کر باہر آئی تھی۔ ابھی تک پولیس نہیں آئی، جلدی بلائیں، لے کر جائیں، اور اس گناہوں کی پوٹ کو جس نے ہمارے بچوں کو نہ زندوں میں چھوڑا نہ مردوں میں۔ ایسے ناجائز لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں جن میں نہ جانے کتنے مرد۔ بس ایک اور لفظ نہیں، اگر ایک لفظ بھی میرے شوہر یا ساس کے لیے نکلا تو اس گن کی ساری گولیاں آپ کی کھوپڑی میں اتار دوں گی۔ بچوں جیسی نرم مگر کڑک بنانے کی کوشش بری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور کرنٹ کھا کر سیدھا کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں وحشت اس درجہ بڑی تھی کہ بیان سے قاصر تھی۔ وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی بیوی عجیب خلیے میں مکمل خود کو چھپائے یاور کی ماں پر گن تانے کھڑی تھی، اور وہ لوگ تو بس اس کی دلیر بیوی کی دلیری سے دنگ تھے۔ اے لڑکی، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ہارٹی سے ابریار قریشی گراتا ہوا آگے بڑھا، جس کے قدم اس کے گن لوڈ کرنے سے رکے تھے۔ یاور قریشی کی ماں تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ لوگ ابھی اتنی اونچی چیز نہیں تھے جو ساتھ میں ہتھیار یا گن وغیرہ رکھتے۔ وہ پولیس کی طاقت کا استعمال کرنے والے لوگ تھے، خود کی کوئی پاور نہیں تھی، بس گیدڑ ببکیاں یا کمزوروں اپنے روب جیسے 13 سال کے نوفل احمد خان کے ساتھ کیا تھا۔ مگر ان کے بچوں کا ٹی وی کی دنیا میں ہونا انہیں تھوڑا بہت مشہور کر گیا تھا، جس سے یہ لوگ خود کو 30 مار خان سمجھنے لگے تھے۔ بیوی، تم باہر کیوں آئی؟ یہ اصلی گن ہے، کھلونا نہیں۔ تمہیں پکڑنا اس لیے نہیں سکھایا کہ تم اس سے کھیلو۔ اندر جاؤ، ان لوگوں کی گندی نظر تم پر برداشت نہیں کر سکتا۔ حیات کی حرکت اسے صحیح معنوں میں بھونچا کر رہ گئی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا یہ اس کی انوسینٹ ڈرپوک بیوی ہی کر رہی ہے جو ایک ڈر کے خوف سے مسلسل 3 دن اسے گریز برت رہی تھی۔ اتنی دلیر نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ ان گندے لوگوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، میں لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آواز کی لرزش اور کانپتے ہاتھوں سے وہ اس کے خوف کا اندازہ لگا سکتا تھا، مگر دوسرے لوگ اس کو گن تانے سے خوف زدہ تھے۔ ایک گن نے سب کی ساری تراری ہوا کر دی تھی۔ چھوڑو، مجھے مارو گی کیا؟ مجھے ہٹاؤ، اسے لڑکی، گولی چل جائے گی، پولیس آنے والی ہے، قتل کے کیس میں پھانسی ہو جائے گی۔ ڈر سے اس عورت کے منہ سے الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے، کوئی آگے بڑھا نہ تو میں گولی چلا دوں گی۔ اسے چھوڑو، کچھ نہیں کہیں گے ہم تیرے شوہر کو۔ ابرار قریشی کا سارا تنتنا غائب ہو گیا، مگر وہ ایک گھات آدمی تھا۔ ایک شرط پر، سچ بتاؤ، آمنہ آنٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے اور کس نے یہ سب کیا تھا؟ سچ بتانا، ورنہ میں سچ میں مار دوں گی۔ اور نوفل احمد خان اس کی خوف میں لپیٹی بہادری کو دیکھ کر آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس کی بیوی اسے تکلیف سے آزاد کروانے کے لیے اپنا خوف دبائے اس کے لیے کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے لے کر ان لوگوں کی پہنچ سے کہیں دور چلا جائے جہاں ایسے غلیظ لوگوں کی پرچھائی بھی اس کی بیوی پر نہ پڑے۔ ہم کچھ نہیں جانتے تو کیا بات کر رہی تھی؟ مجھے چھوڑ۔ اوکے، آپ ایسے نہیں بتائیں گی۔ 1 2 3
بتاتی ہوں گولی مت چلانا، مگر وعدہ کرو تم سچ جاننے کے بعد ہم سب کو جانے دو گی، ہم تم پر کوئی کیس نہیں کریں گے اور تم لوگ بھی کوئی نہیں کرو گی۔ اس عورت کے الفاظ نوفل احمد خان کے بڑھتے قدم روک گئے تھے، جو اپنی بیوی کو اس بہادری سے دور کرنے کے لیے بڑے تھے۔ ان لفظوں نے اسے ٹھٹکایا تھا۔ جلدی بتائیں کہاں ہے آمنہ آنٹی؟ نرم آواز کی کھڑکی میں اتنی جان تو نہیں تھی، مگر موت کے خوف میں تو بلی بھی شیر دکھائی دیتی ہے جیسے ان لوگوں کو حیات۔ وہ مر گئی اور حیات جو سوچ رہی تھی شاید زندہ ہوں۔ ایک تکلیف دل میں محسوس کی تھی اور نوفل احمد خان بالکل خاموش تھے۔ کک کک کیسے؟ ہمیں نہیں پتہ۔ بتائیں۔ گن کا دباؤں اور بڑھایا۔ وہ ہم نے اس کے کپڑے پھاڑے تھے اسے ایک آدمی کے ساتھ، مگر وہ پہلے ہی مر گئی۔ ہم اسے صرف ڈرا رہے تھے، اس کے ساتھ کچھ کروانے کا ارادہ نہیں تھا۔ کیوں؟ آواز کا درد صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ ہم نے اس سے کہا تھا آسانی سے ساری پراپرٹی ہمارے نام کر دے، مگر اس نے نہیں کیا، تو سزا تو بنتی تھی نا۔ حیات کا تکلیف سے دھیان ہٹنا ابرار قریشی سے مخفی نہیں رہا تھا اور اس کا فائدہ اٹھا کر اس نے اگلے پل حیات پر قابو پا لیا تھا۔ اور اب جب سچائی کھل رہی تھی تو پھر کیا چھپانا؟ سچائی جاننی ہے نا تجھے؟ تو بہت درد اٹھ رہا ہے اپنے شوہر اور ساس کے لیے۔ چل بتاتا ہوں، اس کے بعد تیرا کام تمام کروں گا۔ میری بیوی پر تو نے گن تانی، میں اسی گن کی ساری گولیاں تیری کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ گن کی نال حیات کی کنپٹی پر دبا کر اس نے دونوں کو باری باری دیکھا تھا اور نوفل احمد خان جیسے لگ رہا تھا کہ قیامت نزدیک ہے، اپنی بیوی کو موت کی گرفت میں دیکھ کر بلا اٹھا تھا۔ میری بیوی کو چھوڑو ابرار قریشی، وہ دھاڑا جس سے مانیہ کے باپ نے قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہ نہ نوفل بچے، باپ کا نام نہیں لیتے۔ سچائی تو سن لی پہلے تو نے، تبھی تو تیری اس چٹانک پر بیوی کو چھوڑوں گا۔ منہ دکھائی بھی تو کرنی ہے، اس کی بہو ہے ہماری۔ تو سنو، تیرا نانا میرا امیر آدمی تھا، میرا باپ وہاں کام کرتا تھا، مگر گھر میں زیادہ خرچے کی وجہ سے وہ کمائی پوری نہیں ہوتی تھی۔ تیرے نانا سے قرض مانگا، اس نے منع کر دیا کیونکہ پہلے کا بھی باقی تھا، تو میرے باپ نے اس کے آفس میں چوری کر لی۔ تیرے نانا کو پتہ لگ گیا، اس نے انہیں جیل بھجوا دیا۔ پولیس والوں نے انہیں بہت مارا۔ جب وہ باہر آئے تو لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، ہمیں وہ محلہ چھوڑنا پڑا۔ مجھے تیرے نانا پر بہت غصہ آیا۔ میرے باپ نے کہا تھا جس مال پر وہ اترا رہا ہے وہ سارا مجھے چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، ہوگی پلاننگ۔ میری پہلی بیوی، میری ماں، بہن بہنوئی سب نے ساتھ دیا۔ تیرے نانا کے یہاں نوکری کی۔ تیری ماں کو ایک جھلک دیکھا، پردہ کرتی تھی سالی، بہت نیک بنتی تھی نا۔ ایسا گھاؤ لگایا یا مرنے کے بعد بھی تڑپ رہی ہوگی۔ وہ دونوں ایسے سن رہے تھے گویا کوئی بت ہوں۔ پھر کیا پٹایا؟ تیرے نانا کو خود ہی ایکسیڈنٹ کروایا، پھر تیرے نانا نانی نے بیاہ دیا تیری ماں کو مجھ سے۔ دل کو تو کرتا تھا تیری ماں کو ہنٹر سے ماروں، مگر دولت ساری اس کے نام تھی۔ میں نے اسے بچہ نہ ہونے کی دوا دی تھی، مگر کمینی نے لینی بند کر دی اور تجھے دنیا میں لے آئی۔ سمینا مجھ سے ناراض ہوگی تب بھی دل میں کیا تیری ماں کو جان سے مار دوں مجھ سمیت، مگر ابھی ذرا وہ سونے کی انڈا دینے والی مرغی تھی اور اسے 13 سال تک پالنا تھا۔ پتہ نہیں وہ 64 بوڑھا عجیب سی کر گیا تیری ماں کو، اپنی اولاد کے 12 سال ہونے پر پراپرٹی ٹرانسفر کر گیا تھا۔ اگر بیٹا ہوتا تو ورنہ وہ بھی نہ، اس لیے ہمارے عیش تھے، اور پھر 13 سال تک پالا، مگر اس نے بھی اپنی پراپرٹی میرے نام نہیں کی۔ بعد میں اسے نہ جانے کیسی بھنک پڑ گئی۔ میں نے اس سے بہت کہا ساری پراپرٹی میرے نام کر دے، مگر نہیں مانی۔ ساری میرے بیٹے کی تھی، جیسے تم جیسے کمینوں کی نہیں۔ بس آ گیا غصہ اٹھا کر سسرال۔ سالی ڈھیٹ تھی، مار کھا کر بھی نہیں مانی تو دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑا، اور یہ حربہ مر گیا۔ اس نے بتایا گھر تیرے نام ہے اور سارا بزنس اور 100 کروڑ کی پراپرٹی میرے نام کر دی۔ اس نے کہا اب اسے جانے دے۔ ہم جانے دیتے، مگر میرے بڑے سالے کی نیت اس کے ساتھ خراب ہوگی۔ میں نے کہا تو جی نہیں بڑھتا اس سے، سمینا کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے گا۔ دے دی طلاق۔ تیری ماں نے مجھے تھپڑ مارا، ایک نہیں 3، اور اس کی سزا بھی دینی تھی تو سالے کو کہہ دیا۔ بلو فلم نہیں دیکھی؟ آج لائیو دیکھو۔ تیری ماں کو آدھے کپڑے پھٹنے پر ہی بپھر گئی اور ساتھ ہی ساتھ میرے سالے کے دل کی چھرا کھونپ دیا۔ بس پھر کیا ہوا؟ سمینا کو غصہ نے مار دیا اور تیری ماں کو اس کی قبر
کھود کر دبانا پڑا اور تجھ سے تیرے گھر اپنے نام کروانا تھا، اس لیے اس کی آدھی ننگی فوٹو کھنچوانی پڑی اور پھر ہمارا کام ہو گیا۔ مگر سالی نکلی بڑی کمینی، اصلی زمین تو تیرے نام کر گئی اور پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ حیات اور نوفل احمد خان کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ سچائی اتنی تلخ اور اذیت ناک تھی دونوں کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ نوفل احمد خان کو لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گا، جس کی ماں نے اسے 15 سال کی نفرت اس کے نام نہاد لباس سہنا پڑا۔ اس کی باپردہ باحیا ماں اسی ایسی تذلیل یہ کیا کیا؟ ابرار سچائی بتا دی، اگر پولیس کو خبر ہوگی تو۔ میں کچھ اور بتانے والی تھی، تم نے اس کو قتل والی بات بھی بتا دی۔ سمینہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو فکر نہ کر سمینہ، پولیس تو جب بتائیں گے جب کسی کے قابل ہوں گے۔ اس کی شیر کی جان تو طوطی میں بند ہے، آج یہ طوطی ہماری چال جلدی کر، ہو گیا حساب۔ پولیس کو منع کر، غالب لڑکی کے لیے اس نے میرے بیٹے کو نامرد بنا دیا، اس لڑکی کو ہی کوٹھے کی زینت بنواؤں گا۔ رکو مجھ ہر گن تانی تھی، اس کا حساب تو لے لے۔ اور ساتھ ہی کھینچ کر حیات کے چہرے سے نقاب کھینچے بغیر ہی تھپڑ مارے جو اتنے شدید کے تھے، وہ زمین پر گری اور اسی کے ساتھ نوفل احمد خان کا سکتہ ٹوٹ پڑا۔ اپنی بیوی کو زمین پر گرے دیکھ کر اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر کے خون میں اٹھنے والے بال ان لوگوں کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں تھے۔ نانا پتر، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھائے تو تیری بیوی کو اب بھی کہہ کے اوپر پہنچا دوں گا۔ تیری ماں کو پھر 2 دن لگے تھے اوپر پہنچنے میں، مگر تیری بیوی تو 1 منٹ میں نہیں لگے گا۔ ابرار قریشی نے اسے آگے بڑھتے ہی دیکھ کر گن کی طرف تانی تھی جو اس کے قدموں کو روک گئی۔ یہ گن خالی ہے۔ حیات کے کہنے کی دیر تھی اور پھر نوفل احمد خان جو زخمی شیر کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا، اسے شکاروں کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ان کو انجام تک پہنچانے لگا تھا۔ ابرار قریشی اور اس کی بیوی بہن اور بہنوئی زمین پر پڑے تھے۔ وہ ان چہروں پر بیلٹ بسا رہا تھا۔ وہ اکیلا ان کو ایسے مارا تھا جیسے 4 لوگ الگ الگ ان کو مارا رہے ہوں۔ عورتوں کو 1 مارتا تو مردوں کو 2، مگر آج اس کے اندر کا جانور بالکل واقعی زخمی تھا، اور زخمی جانور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے جب کی تکلیف شاد آ رہی تھی، بیلٹ میں اتنی پاور اتنی ہی بڑھ رہی تھی۔ پورے گھر میں ان کی لوگوں کی چیخیں گونج رہی تھی، مگر اس نے نہ عورتوں پر رحم کیا تھا نہ ان مردوں۔ اس کی ماں کو برہنہ کیا، اسے زنا کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، اس کی بیوی کو مارا اور اس کے ساتھ بھی ایسا ناپاک کام کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ ان لوگوں کو بخشنے والا نہیں تھا، ان میں ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگایا، اور ان کی بیلٹ اس مارنے کی طاقت ان لوگوں کی چمڑی ادھیڑ رہی تھی۔ حیات اس کا یہ روپ دیکھ کر تھر تھر کانپتی بار بار دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی جہاں وہ کسی کے آنے کی توقع کر رہی تھی۔ جو ہوا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس سے پہلے وہ انہیں جان سے مار دے اسے نوفل احمد خان کو نوک رہا تھا۔ یہ لوگ مر جائیں گے، پلیز بس کریں، قانون ان لوگوں کو ان کی سزا دے گا، پلیز آپ خود کو ان کے ہاتھ سے خون نہ رنگیں۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بپھرے ہوئے نوفل احمد خان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ روم میں جاؤ، بیوی باہر نہیں آنا۔ لہجہ نرم تھا مگر تنبیہ کڑی تھی جو حیات کے خوف میں اضافہ کرنے کو کافی تھی۔ پلیز نہیں، آپ بھی چلیں۔ ایک اور کوشش کی تھی۔ آئی سیڈ گو انسائیڈ دا روم۔ پہلی بار وہ اس پر اتنے خوفناک انداز میں چلایا تھا۔ وہ ڈر کر کئی قدم پیچھے ہٹی۔ کام تو وہ پہلے ہی رہی تھی، مگر اب گو بیلٹ برساتے ہوئے وہ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر پھر سے چلایا تھا، اور اس بار حیات کے قدم خود بخود روم کی طرف مڑے تھے، اور تبھی ڈور بیل بجی تھی جسے سن کر روم میں جاتی حیات پلٹ کر دروازے کی سمت بھاگی تھی اور بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا تھا، جس سے یقین ہو کہ آنے والا کوئی ہوگا۔ اس کا یقین غلط نہیں تھا۔ باہر 2 عورتوں اور 2 مردوں کے ساتھ آیا تھا۔ بھابھی اس کی بری حالت دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، گو کہ وہ مکمل پردے میں تھی، پھر بھی ابتر حالت کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ اس سے برا جھٹکا اندر سے آتی چیخوں اور مار کی آواز پر تھا، مردوں اور چیخوں عورتوں کی ملی جلی آوازیں۔ وہ بھاگتا ہوا اندر آیا اور نوفل احمد خان کو جانوروں کی طرح زمین پر پڑے لوگوں کو مارتے دیکھ کر وہ بت بن گیا تھا۔ نوفل یار، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو ان لوگوں کو، جان سے مارو گے کیا؟ ان دونوں بازوؤں سے پکڑ کر قابو کرنے کی کوشش کی تھی اور ساتھ ہی دوسرے لوگوں کو بھی مدد کے لیے بلایا۔ وہ اس اکیلے کو سنبھالنے والا نہیں تھا۔ چھوڑو الہان، مار دوں گا ان کمینوں کو جان سے۔ ان لوگوں نے میری ماں کے ساتھ اور اب میری بیوی، اس سے دونوں ہی جملے پورے نہیں ہوئے، وہ بپھر کر ان کو مارنے لپکا تھا، جسے بڑی مشکل سے ان 3 لوگوں نے قابو کر رکھا تھا۔ کچھ ہی جان باقی تھی کہ تم ان لوگوں کی چمڑی ادھیڑ چکی ہو، جان لے پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا چاہتے ہیں، بھول گئے تمیز تم چھوٹے بڑے کی؟ یہ آدمی باپ ہے تمہارا، یہی سوچ لیتے۔ اس نے ایک نظر خون میں لت پت پڑے
لوگوں کو دیکھا جو نیم بے ہوش ہو رہے تھے۔ نہیں ہے یہ میرا باپ، اس لیے اس کا گندا خون بھی میرے جسم میں 7 سال پہلے نکال لیا گیا تھا۔ یہ لوگ قاتل ہیں میرے ماں کے۔ اس کی خطرناک آواز پورے گھر میں ٹکرا رہی تھی۔ الہان زبردستی ان لوگوں کی مدد سے اسے روم میں لایا تھا اور ساتھ ہی حیات کو اشارہ کیا تھا کہ اس کو اب باہر نہ آنے دیں جب تک سب کچھ سنبھال نہیں لیتا، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر بہت پراسرار طریقے سے اس نے زخمی لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو، اور پھر اس کا گھر صاف کروایا تھا۔ آنے والی پولیس کو وہ حیات کے میسج کے ملتے ہی روک چکا تھا۔ وہ کس طرح یہاں پہنچا تھا، شاید کسی ضروری مشن میں بھی کبھی نہیں گیا، اور اب تک اسے بہت ہی خفیہ طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا تھا، مگر اس سے پہلے ان لوگوں کا علاج کروانا ضروری تھا۔ ابھی بھی جو اس نے نوفل احمد خان کا روپ دیکھا تھا وہ اس سے حد تک خوف زدہ کر گیا تھا، اور اس کے دل کی پوری طرح جسم کانپ رہا تھا۔ پیروں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ سکے، اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ وہ اپنا حلیہ ٹھیک کر لے۔ ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تھی وہ اپنے بالوں کو، اپنے ہاتھوں میں جکڑے فرش پر بیٹھا ہوا تھا، آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ وہ اس کا درد اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، مگر اس میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ کسی احساس کے تحت نوفل احمد خان نے سر اٹھایا تھا، اور اسے خوف سے تھر تھر کانپتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، مگر یہ کیا! حیات تو اس کے قریب آتے ہی دیکھ کر جو رہی سے ہمت تھی وہ بھی گنوا چکی تھی۔ بیوی اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتی وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، اور پھر ویسے ہی فرش پر بیٹھا چلا گیا۔ جو حقیقت آج اسے پتہ چلی تھی وہ اس کی روح تک کو زخمی کر ڈالا تھا۔ اس وقت اپنی بیوی کے بے ہوش وجود کو لیے کس کرب میں تھا۔ "آئی نیڈ یو بیوی، پلیز ویک اپ، آئی ایکسٹریملی نیڈ یو، آئی ایم unable to take breath, please give me your some breath." اسے زور سے خود میں بھینچتے وہ سرگوشیاں کر رہا تھا جو اس بے ہوش وجود کی سماعت سے کوسوں دور تھا۔ وہ ہمت کرتا اسے لے کر بیڈ پر آیا، اسے لٹا کر اس کا حلیہ ٹھیک کیا، سانسیں چیک کی جو نارمل تھی۔ وہ بس آج کے خوف سے بے ہوش ہوئی، مگر اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے جو اس نے جھک کر اس کے چہرے کے پر رکھا ہو، جیسے اس کے نشانوں کو اپنے چہرے پر چھاپ رہا ہو، اور اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہلکے سی آنکھیں کھولی، مگر آج نوفل احمد خان اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اسے اپنی بیوی کی فکر تھی، مگر آج وجود بے جان سا تھا، بس ہاتھ پیر چلا رہا تھا ایک روبوٹ کی طرح۔ "نماز پڑھ لو بیوی، بالکل خوف زدہ نہیں ہونا، تمہارا شوہر تمہیں کبھی بھی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خوف زدہ ہو، ڈونٹ وری، میں باہر ہوں، تم روم میں رہو اور نماز پڑھ کر سو جانا." اس کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے کہا تھا، خود باہر نکلتا چلا گیا۔ آج اس کے لفظوں میں کیا تھا جو حیات کو اندر تک جھنجھوڑ گیا۔ اس کو خوف پوری طرح تو نہیں، پھر بھی کچھ حد تک کم ہوا تھا۔ اسے نوفل احمد خان اس طرح ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا اچھا نہیں لگا۔ نماز پڑھ کر اس نے وظائف پڑھے، کچھ صورتیں نوفل احمد خان کے لیے پڑھی، اور اللہ سے تمام باتیں کر کے اٹھی جب دادی کا فون آ گیا۔ "السلام علیکم دادی"، آواز کا پھیکا پن دادی کو چونکا گیا تھا۔ "وعلیکم السلام میری بچی، ٹھیک تو ہے نا؟" "جی دادی"، دادی سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ کانپنے لگا تھا، وہ بہت زیادہ رونے کی چاہت ہونے لگی تھی۔ "حیات کیا بات ہے بچہ، بتاؤ"، دادی کا پوچھنا تھا کہ وہ روتے روتے ساری باتیں بتانے لگی، جسے سن کر دادی بالکل خاموش ہو گئی۔ ایک بار پھر اس کا دل اپنی بچی کے شوہر اور اس کی ماں کے لیے درد سے بھر گیا تھا۔ "دادی کیا کروں میں، برداشت نہیں کر سکتی ان کی یہ حالت، وہ میری وجہ سے باہر ہیں کہ میں ان سے خوف زدہ نہ ہوں، اور میں کیسے ان کو اس فیس سے نکالوں۔ دادی میری بچی، اللہ سے دعا مانگو اور نہ رو میری بچی، اللہ اپنے بندوں کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو دیکھ اس نے رسوا ہونے نہیں دیا اپنی پاک بندی کو، مگر آج تجھے ہمت دکھانی ہوگی، تیرے شوہر کو تیری ضرورت ہے، اور ایک بیوی اپنی محبت اور قربت سے اپنے مرد کی ساری تکلیفوں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے، اور ایک دوسرے کی تکلیف دکھ درد کو ایک دوسرے کی محبت اور قربت سے مٹا دیں۔ وہ تو پریشان ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، تو تیرا شوہر کرتا ہے نا تیری تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم، اس حال میں بھی اسے فکر ہے، مگر آج تیری باری ہے اسے تکلیف سے نکالنے کی، آج تجھے کرنا ہے وہی جو تیرا شوہر کرتا ہے تیرے لیے، اور مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر، تجھ پر، اور تو اس کی تمام تکلیف اپنی محبت میں چن لے گی۔ تو سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ جی دادی، تو پھر
جا اپنے شوہر کے پاس اور اپنی بیوی ہونے کا حق ادا کر۔ دادی کے در پہ جملے کا مطلب اسے بڑے اچھے سے سمجھ میں آیا تھا۔ یہی تو وہ بات تھی جس کی وجہ سے نوفل احمد خان سے بدک رہی تھی، مگر آج اسے اپنے شوہر کے لیے اپنے خوف کو مارنا تھا۔ ڈرتے ڈرتے حیات باہر آئی تھی۔ آج آسمان بھی نوفل احمد خان کے غم میں بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس نے پورے گھر میں اسے دیکھ لیا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، اس حال میں یہ باہر تو نہیں چلے گئے؟ کچھ سوچ کر اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا تھا اور دھک سے رہ گئی تھی۔ نوفل احمد خان بنا شرٹ کے فرش پر بیٹھا ہوا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ دیتا کہ آج نوفل احمد خان کا جسم نہیں، روح بھی گھائل ہے۔ آج وہ بری طرح ہارا تھا اور اس کا غم بڑا تھا۔ اندر چلیں پلیز، بیمار پڑ جائیں گے آپ۔ وہ اس کے پاس پہنچنے تک مکمل بھیگ چکی تھی، اتنی شدید بارش تھی، بالکل نوفل احمد خان کے درد کی شدت کی طرح۔ اس کی آواز پر نوفل احمد خان نے سر اٹھایا۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں اور درد میں ڈوبا چہرہ دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کے قریب بیٹھی تھی۔ تم جاؤ اندر بیوی، ابھی بھی بے ہوش ہوئی تھی تم، اور میں افورڈ نہیں کر سکتا تمہارا بیمار ہونا۔ گو ان سائیڈ۔ اتنے غم میں بھی اس کی فکر میں تھا۔ نہیں جاؤں گی، آپ جائیں گے تبھی جاؤں گی، وہ ضد کرتی ہوئی اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے جانے لگی تھی۔